السلام علیکم، میں ہوں جہانزیب عباسی اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس ویڈیو پہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ پارلیمنٹ جو کہ قانون بنانے کا اختیار رکھتا ہے اور پبلک انٹرسٹ میں قانون سازی کی بھی جاتی ہے، ہمارے عوامی ووٹوں سے منتخب جو نمائندگان ہیں پارلیمنٹ تک پہنچتے ہیں، وہ قانون بناتے ہیں۔ لیکن آج ایک ایسا قانون منظور ہوا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، بالخصوص مذہبی جماعتیں جو ہیں، جو سیاست میں بھی ہیں، مذہبی سائڈ پہ بھی ہیں، وہ اس قانون کو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہی ہیں۔ بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس قانون کے ذریعے جو پاکستان کا سماجی نظام ہے، جو یہاں کا جو پورا جو ایک گھریلو نظام ہے، اس کو متاثر کر دیا گیا ہے، اس کو بہت حد تک ڈیمیج کیا گیا ہے۔ یہ ایک اعتراض ہے جو کہ آ رہا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے جن کی رجحان جو ہے وہ مذہبی ضرور ہے۔ تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ قانون اصل میں ہے کیا اور اس کے اوپر تنقید کیوں ہو رہی ہے۔ تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے وقاص احمد کو زحمت دی ہے۔ وقاص، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج جو پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کروایا ہے، یہ ہے کیا؟ سب سے پہلے ہم قانون پہ بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا سوال پھر آپ سے، پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس کے اوپر اعتراض کیا آ رہا ہے۔ اچھا بھائی صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو قانون سازی ہوئی ہے، یہ بیسیکلی کون سے قوانین تھے جو آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیے گئے؟ بھائی صاحب، یہ وہ قوانین تھے جو پہلے پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے، پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کیے گئے اور اس کے بعد یہ صدر مملکت کو بھجوائے گئے۔ ٹھیک ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے ان تمام قوانین کے اوپر جو ہے اعتراضات عائد کیے گئے اور بنیادی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان قوانین کو مسترد کر دیا گیا تھا جو آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے دوبارہ منظور کیے گئے۔ اب سب سے بڑا جو اہم جو بل تھا جس کے اوپر آج کافی خاص طور پہ جو مذہبی حلقے ان کی جانب سے بھی شدید جو ہے وہ سامنے آیا ہے، مخالفت کی گئی ہے، خاص طور کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے بھی آج جو کہ سربراہ ہیں جے یو آئی کے، انہوں نے جو ہے وہ آج کھل کے اس کی مخالفت بھی کی ہے۔ یہ بل جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن ہیں شرمیلا فاروقی، ٹھیک ہے، ان کی جانب سے پیش کیا گیا تھا اور صدر مملکت کی جانب سے اس بل کے اوپر اعتراض لگایا گیا تھا۔ اچھا، اور آج پیپلز پارٹی کی جانب سے صدر مملکت کے اعتراضات کے باوجود یہ بل آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نہ صرف دوبارہ پیش کیا گیا بلکہ اس بل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور بھی کرا گیا۔ اچھا، اب یہ بل ہے کیا؟ میں ذرا اس کو تھوڑا سا مزید آسان کرتا ہوں تاکہ ہمارے دیکھنے والے جن اس کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ عوام ووٹ کرتی ہے ممبران کو، ممبران اسمبلی میں پہنچتے ہیں، جی بالکل، وہ ممبران پھر قانون بناتے ہیں۔ بالکل، قانون دو ایوانوں سے منظور ہوتا ہے، بالکل، ایوان ذیلی، ایوان بالا، جی، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ۔ جب ان دونوں ایوانوں سے قانون منظور ہو جاتا ہے تو اسینٹ کے لیے یا توثیق کے لیے معاملہ صدر مملکت کو بھیجا جاتا ہے۔ قانون منظور ہوا قومی اسمبلی سے بھی، سینٹ سے بھی، اور توثیق کے لیے بھیجا گیا صدر مملکت۔ صدر مملکت کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، ان کا نام آصف علی زرداری ہے۔ ان کو بھیجا تو انہوں نے اعتراض کر دیا، یعنی وہ مطمئن نہیں تھے کہ یہ بل منظور ہو، بالکل، اسی لیے جوائنٹ سیشن پھر بلایا گیا۔ لیکن جوائنٹ سیشن میں پھر وہی پیپلز پارٹی کے صدر جنہوں نے اس بل کو منظور نہیں کیا، انہی پیپلز پارٹی کی ایک اور رکن نے جن کا نام شرمیلا فاروقی ہے، انہوں نے یہ بل دوبارہ جوائنٹ سیشن میں پیش کر دیا، کیونکہ یہ بل شرمیلا فاروقی کا ہی تھا اور شرمیلا فاروقی یہ ایز اے پرائیویٹ ممبر کے طور کے اوپر یہ بل لے کر آئی تھی۔ تو یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ انٹرسٹنگ۔ اچھا جی، اب آگے چلیں، یہ بل ہے کیا؟ اب بل ہے کیا؟ یہ بیسیکلی ڈومیسٹک وائلنس سے متعلق یہ بل ہے جسے گھریلو تشدد بھی کہا جاتا ہے۔ گھریلو تشدد سے متعلق جو بل ہے اس میں جو وہ ترمیم کی گئی ہے اور خاص طور میں اس میں کئی چیزوں کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ 2021 میں یہ قانون جو ہے وہ بیسیکلی منظور کیا گیا تھا، لیکن اب جو 2025 میں جو قانون شرمیلا فاروقی لے کے آئی ہیں اس میں کافی بڑے پیمانے کے اوپر جو اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، جو خاص طور پر جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کی جو وضاحت کی گئی ہے، اس میں کئی نئی چیزیں جو وہ ایڈ کی گئی ہیں، وہ ہم آج جو ہے گھریلو تشدد ہوتا کیا۔ اس میں خاص طور کے اوپر جو ڈومیسٹک وائلنس میں جو وضاحت دی گئی ہے اس میں
خواتین کے ساتھ مردوں کو بھی شامل کیا گیا ہے ٹھیک ہے، پہلی دفعہ. ویسے تو جو ہے وہ مردوں کو ڈومیسٹک وائلنس میں جو وہ گھریلو تشدد میں شامل نہیں کیا جاتا، تو خواتین کے ساتھ مردوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خواجہ سرا بچوں اور گھر میں کام کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ کے گھر کے افراد ہوتے ہیں، ان تمام کو اس ایکٹ میں جو ہے شامل کیا گیا ہے کہ اس ایکٹ کا اطلاق ان تمام افراد کے اوپر ہوگا جو گھر میں ہوتے ہیں. صحیح. یہ جو ایکٹ ہے یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسلام آباد کے لیے. 18ویں آئینی ترمیم کے بعد کیونکہ کئی چیزیں جو ہے وہ صوبوں کو منتقل کر دی گئی تھی، تو لہٰذا جو قانون سازی کا جو معاملہ تھا وہ بھی جو وہ صوبوں کو منتقل ہو گیا تھا کہ صوبے اپنے اپنے قوانین بنا سکتے ہیں. تو یہ جو قانون بنایا گیا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے، یہ اسلام آباد کے حدود تک، اسلام آباد کی ٹیریٹریز تک جو ہو گیا جہاں پر وفاق کے اختیارات جو موجود ہوتے ہیں وہاں پر ہوگا. اب اس ایکٹ کے تحت جو تعریف کی گئی ہے اس تعریف میں گھریلو تشدد میں جسمانی، نفسیاتی، زبانی، جنسی اور معاشی تشدد کو بھی شامل کر لیا گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جسمانی تشدد میں مار پیٹ پینل کوڈ کے تحت جرائم ہوں گے. یہ جو ہے وہ اس ایکٹ کے تحت کہا یعنی جو پی پی سی میں جو ہے PPC میں جو طے کیا گیا ہے کہ بالکل ٹارچر کیا ہے. بالکل. اس میں مزید جو چیز شامل کی گئی ہے وہ ہے ذہنی و نفسیاتی تشدد، تذلیل، گالم گلوچ، دھمکیاں اور خوف میں مبتلا کرنا بھی یہ جرم جو ہے وہ ہوگا. اور اس تمام جرائم کے جو مرتکب افراد ہوں گے ان کو کم سے کم 6 ماہ جبکہ زیادہ سے زیادہ 3 سال تک کی قید کی سزا سنائی جا سکے گی. جبکہ جو جرمانہ ہوگا وہ جرمانہ 30,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک جو جرمانہ ہوگا وہ ان کو کیا جا سکے گا. اس کے ساتھ انٹرسٹنگ جو چیز ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو اگر گھورے گا یا دوسری بیوی کی دھمکی دے گا یا طلاق کی دھمکی دے گا تو وہ بھی اس ایکٹ کے تحت جرم تصور ہوگا اور ان کے خلاف بھی وہی قانونی کارروائی کی جائے گی. میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں جی، تو یہ بھی جرم قرار دے دیا. یہ بھی جرم. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو وہ تو یہ ہے جی کہ اسلام میں 4 شادیاں اگر آپ عدل کر سکیں تو وہ بھی ایک جی بالکل اس میں شامل ہے. لیکن اس میں خاص طور سے جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ خواتین اگر اپنی بیوی کو گھورے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نان نفقہ یا جو خرچہ ہے، اگر وہ خرچہ وغیرہ جو وہ دینے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کرے گا تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا اور اس قانون کے تحت جو وہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. یعنی دوسری شادی کی دھمکی نہیں دے سکتے، کر سکتے ہیں، مطلب دھمکی نہ دیں. ہاں مطلب مجھے تو یہ سمجھ آئی سچویشن تو ایسی ہی ہے. اب شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زبردستی رہنے پر مجبور کرنا قابل سماعت، قابل سزا عمل ہوگا. یعنی اگر ایک جوائنٹ فیملی سسٹم، ہاں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم، اور اگر ایک بیوی یا ایک خاتون یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ رہے اور اگر اس کی مرضی کے بغیر اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہ اپنی مرضی اس کی مرضی کے بغیر اگر آپ اسے رکھیں گے تو یہ بھی اس قانون کے تحت جو وہ جرم تصور کیا جائے گا. جنسی نوعیت کے ہر وہ عمل جو عزت نفس مجروح کرے گا وہ جنسی تشدد کا جو عمل کہرائے گا اور اس کے تحت جو وہ کارروائی کی جائے گی. معاشی تشدد میں خرچ روکنا، مالی وسائل سے محروم کرنا یا کنٹرول کرنا، کہ خرچ کو کنٹرول کرنا، یہ بھی جو ہے وہ اس میں مزید وضاحت دی گئی ہے کہ یہ بھی اس ایکٹ کے جو وہ دائرے میں آئے گا اور اس کے تحت جو مرتکب افراد ہوں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. گھریلو تشدد ثابت ہونے پر کم سے کم، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 3 سال کی جو سزائیں جو مقرر کی گئی ہیں، اور اگر جرمانہ ادا نہیں کیا جاتا تو پھر جو وہ 3 ماہ کی جو اضافی جو قید ہے وہ بھی برداشت کرنا پڑے گی اس بندے کو. اور اسی طرح اگر اس میں مزید اگر عدالت کے حوالے سے بھی اس میں بڑی اہم چیز جو شامل کی گئی ہے کہ درخواست متاثرہ افراد کی رہائش یا مشترکہ گھر کے علاقے میں دائر ہوگی. عدالت پہلی سماعت 7 دن کے اندر مقرر کرے گی. ٹھیک ہے کہ جو درخواست ہوگی 7 دن کہ 7 دن کے اندر وہ کرے گی. عدالت 7 دن کے اندر عبوری تحفظی حکم نامہ بھی جاری کرنے کی پابند ہوگی کہ وہ 7 دن کے اندر عبوری تحفظ نامہ جو وہ جاری کرے گی تاکہ جو متاثرہ شخص ہے اس کو جو ہے تحفظ فراہم کیا جا سکے. اور 90 روز کے اندر اس کیس کی جو ہے سماعت مکمل ہوگی اور عدالت فیصلہ سنانے کی پابند ہوگی. تو یہ بنیادی طور کے اوپر یہ وہ قانون ہے جو آج ڈومیسٹک وائلنس سے متعلق، گھریلو تشدد سے متعلق جسے کہا جاتا ہے، وہ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور ہوا ہے.
شرمیلا فاروقی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن ہے، یہ ان کا نجی بل تھا جو پہلے بھی پیش کیا گیا تھا، لیکن صدر نے اعتراضات لگائے تھے اور آج دوبارہ اس کو پیش کیا گیا اور اس کو منظور کر لیا گیا۔ اچھا وکاس، آخر میں یہ بتائیں کہ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا اس پہ کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان نے آج اس کے اوپر کھل کے بات کی اور ان کے جانب سے کہا گیا کہ ہمارے آئین پاکستان میں واضح طور کے اوپر یہ چیز لکھی گئی ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے وہ قانون سازی کریں گے، کر سکتے ہیں، اور پہلے ایک قانون منظور کیا گیا، اس قانون کے تحت 18 سال کی جو عمر کی حد مقرر کر دی گئی کہ جس 18 سال کی عمر کے حد تک نیچے جو ہے وہ کم جو بچے ہوں گے، بچیاں وہ ہوں گی، نکاح نہیں کر ان کے سکتے۔ نکاح نہیں کی جا سکتے۔ اس کے اوپر آج بغاوت کا اعلان کیا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں 13 سال، 14 سال، یہاں تک کہ 10 سال کے بچوں کی جو شادیاں ہیں، نکاح ہیں، وہ بھی کراؤں گا، دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے۔ تو اس پہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے اس پہ بھی بات کی ہے کہ یہ مناسب ہوتا کہ اگر اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جاتا پہلے۔ جی، دراصل یہ جب یہ بل کمیٹی میں تھا باجی صاحب، اس وقت اس کے اوپر بڑی سحر حاصل گفتگو ہوئی، بہت زیادہ اس کے اوپر بحث ہوئی تھی۔ جب وائلنس کی بات آئی تو اس میں کمیٹی کے اندر انہوں نے کہا کہ ہر قسم کا وائلنس ہوتا ہے، تو اس وائلنس میں انہوں نے تمام چیزوں کو شامل کر لیا گیا۔ پھر اس وقت یہاں پر ایک اعتراض جو ہے وہ آیا تھا، اور وہ اعتراض یہ لگایا گیا تھا کہ اس معاملے کو، کیونکہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں لے کے جانا چاہیے۔ لیکن جتنے بھی کمیٹی اراکین تھے، ان تمام کمیٹی اراکین نے اس کی مخالفت کی۔ آپ کو یاد ہو کہ جب پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ بل منظور ہوا تھا تو اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے بھی اعتراضات اٹھائے گئے تھے کہ یہ جو ہمارا گھریلو سٹرکچر ہے، جو ہمارا سماجی نظام ہے، اس کو متاثر کر رہے ہیں، اس کو متاثر کیا جا رہا ہے اس قانون کے تحت۔ اور شاہد کی بات ہے، اسی وجہ سے انہی جو اعتراضات ان کی جانب سے اٹھائے گئے تھے، انہی اعتراضات کی روشنی میں صدر مملکت کی جانب سے جو ہے وہ ان کو مسترد کیا گیا تھا اور اس بل کو جو ہے وہ منظور نہیں کیا۔ چلے دیکھتے ہیں یہ بل اب جو شریعت کورٹ ہے وہاں بھی چیلنج ہو سکتا ہے اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے، تو اگر وہاں پہ چیلنج ہوتا ہے تو وہاں پہ اس معاملے پہ کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔